اور روایت کی سند وہ ہے، ابھی کچھ پڑھنا ہے، ابھی ایک بڑے اعتراض کا جواب دینا ہے، لیکن ضبط رکھیے گا، اگر دل امنڈ آئے تو ضبط رکھیے گا، گریہ نہ کیجیے گا۔ ایک شخص آیا، جان مصطفیٰ، جان محمد عربی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، میری مائیں بہنیں، سب توجہ سے سنیں۔ اللہ آپ سب کو ائمہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، عمرے کی توفیق دے، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارتیں آپ کو نصیب ہیں۔ یہ بات امام کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے، حیات ظاہری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں تشریف فرمائیں۔ کہاں؟ مدینے میں۔ ایک ان کا چاہنے والا دور کی زیارت کو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ مجھے بھی آقا کی زیارت کے لیے لے چلو۔ کہا کہ میرے پاس تم جانتی ہو استطاعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، سفر خرچ نہیں ہے، کیسے جاؤں، کیسے لے جاؤں، میں شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں، ایسا کرو، میرے جتنے زیورات ہیں میں دیتی ہوں، اسے بیچ دو، مجھے یہ زیورات نہیں چاہیے۔ اگر یہ زیورات بیچ کر جو کچھ پیسہ آتا ہے اس سے زیادہ سفر مہیا ہو جائے تو مجھے آقا کی زیارت کو لے چلو۔ وہ مومن مجبور ہوا، اس نے اپنی بیوی کے تمام زیورات بیچ دیے۔ اتنا زیادہ سفر فراہم ہو گیا کہ وہ بیوی کو لے کر مدینے روانہ ہوا۔ توجہ رکھیے گا، سند اس روایت کی، سند اس پائے کی ہے جس پائے پر کوئی فقیہ مجتہد مرجع تقلید حلال و حرام کا فتویٰ دیتا ہے۔ سند سمجھے آپ؟ سند اس پائے کی کہ کمزور روایت نہیں سنا رہا ہوں، اور ہماری بحث سے بھی ہے۔ ملائکہ کا وجود کہاں ہے؟ زمان میں یا دہر میں؟ دہر، مادی نہیں ہے وہ۔ ملائکہ کا وجود دہر میں ہے، وعائے زمان میں نہیں۔ ہم ہیں زمان میں، وہ ہیں دہر میں۔ امام علیہ السلام مدینے میں ہیں۔ وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کے چلا، مدینے سے تھوڑے فاصلے پر وہ شدید بیمار ہو گئی، شدید بیمار، جیسے احتضار کی کیفیت ہو، نزع کا عالم ہو، مایوس ہو گیا۔ اسے وہیں چھوڑا، مدینے دوڑا، قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور اس کے بعد جان پیغمبر کی خدمت میں گیا۔ فرزند پیغمبر، آپ پر درود و سلام۔ امام مسکرائے، امام نے کہا کیا حال ہے؟ کہا آقا کیا بتاؤں کیا حال ہے، آپ کی کنیز میری بیوی، وہ اس طرح سے ہم نے اس کے زیورات بیچے، ہم مہیا ہوئے، لے کے آئے، مدینے کے سے تھوڑے فاصلے پر وہ اتنی مریض ہو گئی کہ وہ آ نہیں سکتی، مجھے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں۔ امام مسکرائے، کہا جاؤ، وہ صحت مند ہے، اس کے پاس فلاں نامی عورت موجود ہے جو اسے غذا کھلا رہی ہے اور یہ غذا کھلا رہی ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ ہماری زیارت کے لیے۔ یہ شخص وہاں سے چلا آیا، جملہ سنیے گا روایت کا، یاد رکھیے گا کہ آپ کو کیسے امام اللہ نے عطا کیے ہیں۔ شان محمد تو بہت بلند ہے، یہ فرزند محمد عربی کی بات کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا اس کی زوجہ اسی حیت میں ہے جو امام نے کہا تھا، وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو اسے غذا کھلا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کیفیت تھی، کیا ہوا، یہ تغیر، یہ تبدل، یہ صحت، یہ چہرے پہ نور و بشاشت؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، ملک الموت آ گئے تھے، ایک شخص آئے وہاں پر جو اس طرح کا عمامہ پہنے تھے، ایسا لباس پہنے تھے، وہ بتاتی جا رہی تھی اور اس کے سامنے امام کا چہرہ آتا جا رہا تھا۔
کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول آپ حجت حق ہیں، ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے 20 سال عمر اس کو عطا کی، واپس جاؤ۔ ملک الموت مأمور اطاعت امام وقت ہے۔ حجت خدا کی اطاعت ما سوى اللہ ہر مخلوق پر واجب ہے۔ اس پر عقل و برہان کی دلیلیں قائم ہیں، اس پر نقل و قرآن کی دلیلیں قائم ہیں، اس پر وجدان و عرفان کی دلیلیں قائم ہیں۔ کیا تم کو حکم نہیں دیا ہے اللہ نے ہماری اطاعت کا؟ اس کے بعد اس زوجہ کو لے کے گیا وہ شخص مدینے، جیسے ہی وہ امام کے گھر میں داخل ہوئی اس نے کہا خدا کی قسم یہی بزرگوار تھا، کوئی اور نہیں تھا، یہی تھے جنہوں نے آ کر فرمایا تھا امام مدینے میں تشریف فرمائیں، ملک الموت وہاں ہے، امام یہاں بھی ہیں، امام وہاں بھی ہیں۔ یہ کس میں جوہر پیدا ہوتا ہے؟ جو مالک دہر ہو، صاحب زماں ہو۔ صرف ایک لفظ دہر کی حقیقت پہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن بس اب گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔